اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور حضرت موسیٰ کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی۔ اللہ نے کسی کا دل کھول دیا کہ بڑے درباری تھے، وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا۔ اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسیٰ کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے، اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے، تو جب یہ ریزولوشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ یہ مومن آل فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے، اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے۔ پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی ہے۔ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے، فرعون کی قوم میں سے تھے، لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے۔ لیکن اس کے لیے تمہید ہے، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ، الی فرعون و حامان و قارون، ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی، قارون کی طرف بھی۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ صاد میں حضور کے بارے میں کہی گئی، ساحر کذاب۔ حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا ساحر کذاب۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا، تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ان کے قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ پر، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحيوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، وما كيد الكافرين الا في ضلال، لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا ہے، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے، فرعون کے درباری، کہ موسیٰ کو قتل کر دیجئے، کیا چھوڑے رکھو گے اس موسیٰ کو تم؟ اور یہ تمہارا دین جو ہے یہاں فساد مچا رہا ہے زمین میں، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اس کی طاقت بن رہی ہے، کب تک چھوڑے رکھو گے؟ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے، اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب چھوڑ چکا تھا، تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت چھوڑ، منفتاخ اس کا نام تھا، منفتاخ تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ کو دریائے نیل سے نکالا ہے اس کے محل والوں نے، اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی، اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا، امرأۃ فرعون، بہت نیک، کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا، پھر وہ مدین گئے، مدین سے ہو کر واپس آئے، تو اب اس کا جو بیٹا تھا، یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں، پہلے تو حضرت موسیٰ ہی تھے، اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، وہ ہے رامسیس سیکنڈ، وہ ہے رامسیس کے جو اس وقت اب تھا فرعون، اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس کے سامنے جب پیش ہوئے اور اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد مچا دے گا دنیا کے اندر، تمہارے ملک کے اندر، لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسیٰ اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، ساتھ پلے تھے، ساتھ کھیلے کودے تھے، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وقال فرعون، اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا، اب تو اگر میں نے موسیٰ کو قتل نہ کیا تو واقعتاً بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ حالانکہ رب ہونے کا مدعی ہے، مطلق العنان بادشاہ، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسیٰ کی دعوت کے، اگر میں نے بغیر کنسنسس ڈیولپ کیے ہوئے تمام درباریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے، لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اب تم اجازت دو، لیٹ اس کل ہم، لیٹ اس ڈو اوے ود ہم۔
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور پکار لے وہ اپنے رب کو، ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے پکار لے اپنے رب کو اگر بچا سکتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا، وَأَن یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں بہت بڑا فساد پیدا کر دے گا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا انی عذت بربی و ربکم، میں تو پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر کے مقابلے میں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا ایک مومن مرد نے جو آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب بن رہا ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں، اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو محض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی الفاظ کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے، مشرکین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہی الفاظ کہے انہوں نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ جرم کیا ہے اس کا؟ یہی کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بالکل یہی الفاظ۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مسرف ہوں، حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں، جھوٹے ہوں۔ یا قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو، تمہارا ڈنکا بج رہا ہے۔ فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا، کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون، اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بس سا ہو کر کہہ رہا ہے، یہ پہلا رد عمل ہے اس کا، ما اریکم ما ارا، دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے، میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسیٰ کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے، سر سے گزر چکا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اریکم ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ وقال الذی آمن، اور وہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو مومن آل فرعون ہیں، وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قال الذی آمن یا قوم، کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، پھر قوم عاد کا، پھر قوم ثمود کا، اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی، ہنگامہ ہوگا۔ یوم تولون مدبرین، جس روز تم پیٹھ دکھا کر، پیٹھ موڑ کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الاحادیث سکھائی تھی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے بادشاہ کے، اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا، اس کو بھی تم نے مانا نہیں۔
حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی. یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول نہیں تھے یوسف صرف نبی تھے. لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو، تم اس پر ایمان تو نہیں لائے، تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن آل فرعون ان کا بھی تذکرہ کرتے. یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ 1400 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا. لیکن حضرت موسیٰ کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم شکوں کو شبہات ہی میں پڑے رہے. وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے کو تم نے قبول نہیں کیا. حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے. قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا. یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی سند کے کہ جو اللہ نے انہیں دی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت بری شے ہے، بہت بری ہے، بیزاری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر، غرور والے سرکش دل پر، وہ قلب کے جو متکبر ہو اور جبار ہو، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے. وقال فرعون، اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی، اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر، کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے، ایک سے ایک مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تاریخی حوالے سے بھی آ گئی، عقلی حوالے سے بات آ گئی، ہر اعتبار سے انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھیے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے. اب وہ کیا کرے فرعون؟ قال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا ہے حامان، وہ یہ وزیر تھا اس کا، ابن لی صرحا، اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کی کوشش کروں الہ موسیٰ کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسیٰ. وانی لاظنہ کاذبا، اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، وہ اسی میں مگن رہا. وصد عن السبیل، اور اس کو روک دیا گیا صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے. وما کید فرعون الا فی تباب، اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی. یہ گویا کہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے. پہلے تو اس کی بے بسی تھی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی معاملہ آپ جانیں. لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسیٰ کو، اب مزید مہلت نہ دو، کامیابی اسی میں ہے. اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسیٰ کی تقریر کا، اب یہاں وہ کھسیانہ سا ہو کر رہتا ہے کہ اچھا بھائی بناؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو، بڑا اونچا مینار بنانا اس پر، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسیٰ کا خدا ہے. جیسا کچھ بے وقوفوں نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہوا ہے، ہمیں کہیں خدا نہیں ملا، تو ایسا بھی روکے تھے. وقال الذی آمنا، اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون، ابھی اس کی تقریر جاری ہے. وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں. وقال الذی آمنا، اور کہا اس مومن نے یا قوم، میری قوم کے لوگ، اتبعونی، میری پیروی کرو، میری راہ چلو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے. من عمل سیئۃ،
جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی فلا یجزا الا مثلھا، تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی، اس جیسا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن، فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رزق ملے گا بغیر حساب۔ یہ ہے تقریر، ذرا نوٹ کیجئے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم کے لوگوں کیا تم سوچو مجھے کیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف۔ تم چاہتے ہو کہ فرعون کو قتل کر کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت کی طرف آؤ، اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار ہے، بخشش کرنے والی۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شائبہ ریب و شک، تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف الیہ لیس لہ، جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کی پکار کوئی نہیں، ان کی رسائی کوئی نہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرہ میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو عنقریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں۔ تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو، تم یہ جیسے بعد میں ہوا تم جاؤ گے، کوشش کرو گے، موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے، تباہی ہوگی، اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے، ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا، جیسے سورہ یاسین میں ہے جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حالات سے واقف ہے، پھر وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب وقع ہو کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسیٰ ہے۔ یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولوشن کیری نہیں ہو سکا، پھر وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی، تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا، لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔